یہ ہے جو خدشات ہمیں ہیں، جو اس وقت خطرات جو لاحق ہے بلوچستان کو، اور بلوچستان ایک عقوبت خانہ کی شکل اختیار کر چکا ہے، ایک قید خانے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ آج بھی ڈیرہ بگٹی، کولو، کان سے 1.5 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہو گئے ہیں۔ آج تک ان کی جو ہے نا دوبارہ آبادکاری کے سلسلے میں کوئی کام نہیں ہوا ہے، تو وہاں بھی خاندان پریشان ہے، چاہے جالاوان ہو، چاہے ساراوان ہو، چاہے نوشکے ہو، ہمارے اپنے پارٹی کے 6 مہینے سے غائب کیے گئے میرے ڈسٹرکٹ خوزدار کے عہدیدار ہیں۔ سعد اللہ بلوچ ہے، کبیر بلوچ ہے، عطا اللہ بلوچ ہے، ہمارے خاران سے غلام مصطفیٰ ساسولی کو اٹھا کے لے گئے ہیں۔ نجی جیلیں بھی تو ہیں ڈاکٹر صاحب، نجی جیلیں بھی تو ہیں، جو میر احمدان خان بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ نجی جیلیں بھی ہیں، سو اس ایشو کو بھی تو ایڈریس ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جو نجی جیلیں ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ عاصمہ ہم سیاسی ورکر ہیں، سیاسی لوگ ہیں، جو نجی جو جیلیں ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، چاہے وہ بلوچستان نہیں پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہو، کسی بھی کونے میں ہو، ہم تمام مظلوم عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، ظلم جہاں پہ بھی ہو۔ لیکن رؤف صاحب ایک بات جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ہونے جا رہا ہے، یعنی مسنگز کے بارے میں جو بات آپ کہہ رہے ہیں 1100 کی لسٹ ہے، ابھی یہ درانی صاحب سے پوچھتے ہیں کتنے رہا کریں گے، اگر وہ ہو جاتے ہیں تو پھر تو کوئی آپ کو تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ رؤف جان، میں آپ کو ایک بات کو بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں ہو یا بےنظیر بھٹو کی، ہم نے قربانیاں دی ہیں، اور اس وقت آصف زرداری صاحب کمیٹڈ ہے، ہمارے وزیر اعظم کمیٹڈ ہے، ہماری پارلیمنٹ کے اراکین کمیٹڈ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی مکمل طور پر کمیٹڈ ہے کہ وہ بلوچستان کے مسئلے کو، سیاسی مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے سیاسی مسئلے کو حل کرنے سے پہلے ہمیں آپ کے انتظامی مسئلے کو حل کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں کہ یہ بات اگر آپ کو ہم جوڈیشل حوالے سے کہہ دیں یا ہم مسنگ پرسنز کے حوالے سے کہیں، یہ تمام پیکج میں شامل ہیں، اور میں آپ کو انشور کروں گا کہ میں سب سے زیادہ اس وقت ٹربل ایریا میرا علاقہ اپنا ہے، مستونگ کلات اور خوزدار اور یہ ایریا ہے، ہمارے لڑکوں کو اٹھایا گیا، یس ایجنسیاں مادر پدر آزادی کے حد تک جا کر کے قانون وہ کر لیتے ہیں۔ آپ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ایجنسیز کا رول ہے؟ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ایجنسیاں اٹھا لیتی ہیں، ایجنسیاں تو حد سے زیادہ اٹھا لیتی ہیں، اور اس میں ہم نے نہیں کہا، یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیوں کا رول ختم کرنے کے لیے ہم اسی قانون سازی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے اس کو نام دیا گیا ہے آغاز حقوق بلوچستان، کہ اگر ہم ایجنسیوں سے پہلے درانی صاحب سوری انٹرپٹ یو، آپ سوری درانی صاحب، اگر آپ اتنا وہ ہے، آیا ایجنسیز اس پارلیمنٹ کے کنٹرول میں ہے تو سب سے پہلے ایجنسیز کا جو رول ہے وہ تو ختم کرا ہو اسمبلی سے۔ ہاں، یہ اس وقت ایجنسی کا رول اس وقت ختم ہوگا جب بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ کا بھی ایک شعبہ کم ہونا چاہیے۔ لیکن رؤف مینگل یہ بات درست ہے، رؤف مینگل نے جو کہہ دیا یہ بات درست ہے کہ جب مستونگ میں انہوں نے جو شوٹ کیا تھا جس کو پکڑا گیا وہ ایجنسی کے بندے نکلے، اس میں ہم کوئی پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کیا؟ احتجاج نہیں سر، احتجاج نہیں ہوا، بلکہ ان کا کورٹ مارشل کے لیے بھی لکھا گیا اور اس کے بعد اس پر کارروائی کی گئی، اسی کے لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل۔ ایک لفظ میرا سنیے نا، میں اسی لیے کہتا ہوں ڈاکٹر مالک سے، میں اسی لیے کہتا ہوں رؤف مینگل صاحب سے، میں تمام بلوچ سربراہوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آئیے ہاتھوں میں ہاتھ دیجئے، یہ جو ابھی آپ کے ساتھ پیکج آ رہا ہے اس پیکج کو کامیاب ہونے کا آغاز ہونے دیجئے، اس میں ساتھ دیجئے، وہ جو آپ کے تمام مطالبات ہیں وہ تمام مطالبات کمپلیٹ ہو جائیں گے، آپ کو صوبائی خود مختاری کا بھی مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا، آپ کے جو آپ انصاف چاہتے ہیں بگٹی صاحب آپ کو انصاف ملے گا، انصاف کے کٹہرے کو آزاد کیا گیا ساتھ دیجیے۔ رؤف مینگل اور آیت اللہ درانی صاحب نے کہا کہ پرویز مشرف کٹہرے میں آئے گا۔ بگٹی صاحب آپ تو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے رکن اسمبلی ہیں، آپ کا اس بات کے اوپر اتفاق رائے ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن بنے گا یا انکوائری کمیشن بنے گا وہ ایک شخص کو پہ فرد جرم عائد کرے گا اور وہ ہے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی، میں صرف درانی صاحب سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی نظر میں حقوق کی تعریف کیا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے آغاز حقوق بلوچستان کر دیا ہے، حقوق کی تعریف کیا ہوتا ہے؟ لوگ نجی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، 22 گزشتہ ماہ کے 22 تاریخ کو ایک 16 رکنی نمائندہ جرگہ نے صدر صاحب سے ملاقات کیا، اس کے بعد جو ہے نا
और फिर 11 तारीख को दूसरी ग्रुप ने मुलाकात किया, 13 तारीख को जो है ना रहमान मलिक के घर में उधर वो मीटिंग हुआ। अभी तक वो लोग जितने तकरीबन 100-150 बंदे निजी जेल में पड़े हुए हैं वो रिहा नहीं हुए हैं। ये अपने बेबसी को मान जाए, आप कहते हैं जी हो रहा है, किसी ने कहा मेरे पास से। मैं आपसे मुशर्रफ के बारे में पूछ रही हूँ, वो तो आपकी बात दुरुस्त है, वो तो रऊफ मैंगल ने कहा, आयतुल्लाह दुरानी साहब ने कहा कि उसके ऊपर होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो मेन कल्प्रिट है आसमा बीबी जी, मैं हकूक की आवाज को इस तरह लेता हूँ, आयतुल्लाह दुरानी हकूक की आवाज को इस तरह बलोच की हैसियत से लेता है कि भुट्टी साहब, आमदान भुट्टी साहब एजेंसियों के हाथों खेलने पर बार बार राजी क्यों होते हैं? पहले भी वो एजेंसियों के हाथों आमदान भुट्टी खेलते रहे, इसके बाद वो MI के हाथों खेलते रहे, वो खुद एजेंसियों का डॉक्टर मालिक साहब, बिल्कुल मैं डॉक्टर मालिक साहब को पूछ लूं, क्या डॉक्टर साहब कर रहे थे? मेरी बात जरूर सुने जी जी, ये कम से कम अपने बेबसी को मान जाए। अगर एजेंसियों के हाथों में खेलते तो हम इस तरह दरपदर नहीं होते। हम 12 साल अपने घरों से दरपदर रहे, हमें किसने किया? आप खुद अपने प्रोग्रामों में कहते रहे, आप खुद मानते हैं कि आपको एजेंसियों ने लाया है, आप एजेंसियों के एहलकार से काम करते रहे, जिसकी वजह से आपका इलाका दरबदर हुआ। अगर आप अपने घर में बात सुनने का हौसला करें दुरानी साहब, थोड़ा हौसला रखें बात सुनने का। जिनसे आप अपने बेबसी को नहीं देखते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई अख्तियार तेरे पास नहीं है, न तेरे सिर्फ बातें तो मैं भी करता हूँ, वो बातों में कुछ नहीं है। अगर हम एजेंसियों के बंदे होते हैं, इस तरह दरपदर नहीं होते। देखिए ये एक बिल्कुल एक तवील बहस हो जाएगी और इसके ऊपर हम जाहिर है कि बहुत लंबी बात नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर मालिक साहब एक बात तो यहाँ पर तय है कि जितनी बलूचिस्तान की पार्टीज हैं, मैं पाकिस्तान के हवाले से बाद में बात करूंगी, लेकिन जो बलूचिस्तान की पार्टीज हैं वही यूनिफाइड नहीं है। किसी एक नुक्ते पर यूं लग रहा है कि उनका इत्तेफाक नहीं है। देखें जी, मैं आपसे अर्ज करता हूं, दुनिया में कोई मुख्तलिफ इलाकों के पार्टी वो नहीं होते हैं, हर पार्टी की अपनी आइडियालॉजी है। अब जैसे मैं और BNP हम नजदीक हैं, ज्यादातर पीपल्स पार्टी किसी और से ज्यादा नजदीक होगा। वो तो जरूरी नहीं है कि हम जब सब मुश्तरका होंगे तब हमें हुकूक मिलेंगे। लेकिन मैं आपकी बात में थोड़ा, जो मेरे दोस्त बार बार ये कह रहा है दुरानी साहब, मुझे इतना पता है आसमा के इस पैकेज में वो दर्द का दवा नहीं है। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। वो बार बार कह रहा है, देखो ना हम लोग सब सियासी कारकुन हैं, वो भी हमारी तरह फुटपाथों से पाला है, हमें खुशफहमियों में रहना नहीं चाहिए। दर्द क्या है डॉक्टर साहब? दर्द बताइए। दर्द ये है कि बलूच कौम के हवाले में ऑपरेशन हो रहा है, उसको बंद करो, उसको अरबुजनीज और रेड इंडियन होने से बचाओ, उसके तमाम साहिल और वसाइल उनको दे दो। लेकिन डॉक्टर साहब जो बलूचिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसमें एजेंसीज का बार बार कह रहे हैं, लेकिन उसमें इंटरनेशनल एजेंसीज भी अपना काम कर रही हैं, और वो जो ग्रेट गेम की बात हो रही है वो भी अपना हिस्सा डाल रही है। देखिए मैं आपसे एक अर्ज करूं ना, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वहां कोई एजेंसी नहीं कर रहा है बाहर की। ये बलूचों की 62 ईयर्स की अपनी जद्दोजहद है। आप नाराज होकर जलसे जुलूस करते हैं, वो नाराज होंगे जो है ना बंदूकें उठा के पहाड़ों में जाते हैं। अब इसको जो है ना जाके जो है ना किसी और से जो है ना, फर्ज करें मैं हम खुद इसके वो चम रहे हैं। आसमा 79 में मेरा अपने वारंट 5 साल जनरल जिया ने निकाले, मैं कराची में घूम रहा था, रिपोर्ट्स यही थे कि वो अफगानिस्तान में, और आज तक मैंने अल्फिया कहता हूं कि मैंने अफगानिस्तान नहीं देखा, और मेरे नाम पे किसी और मालिक को बिठा के सजाएं दे दी। देखिए हम सब विक्टिम हैं, इस चीजों को इस तरह आप न लें, बल्कि हमारी ख्वाहिश होगी, इससे बदकिस्मत कौन होगा कि वो तरक्की को रिजेक्ट करें। हमारी ख्वाहिश है दरवानी साहब की हुकूमत से कि फौजी ऑपरेशन बंद हो, बलूचों को, सिंधियों को, पश्तूनों को, तमाम कौमियत लोगों को अपने हुकूक मिले, और हम जो है ना आराम से रहें। हमें पागल कुत्ते ने काटा है कि हम मुफ्त में जो ना रो रहे हैं हमारे सारे। आज मैं आपको PND की पोस्ट से मैं रिपोर्ट दे दूंगा, मैं लिस्ट डेवलप कमेटी का चेयरमैन हूं। आज 28 में से 27 जो है ना डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान के पाकिस्तान के पूरे 13 डिस्ट्रिक्टों में है। वर्ल्ड बैंक की रिसेंटली जो है ना वो आया है, रिपोर्ट आया है, दूसरे जो अदारे उन लोगों की रिपोर्ट है। बलूचिस्तान कहां पे स्टैंड कर रहा है? बर्बाद है सारे जो है ना। पंजाब की सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट है जो पॉवर्टी की जद में है, बलूचिस्तान की 27 डिस्ट्रिक्ट है। ये मेरा नहीं, प्लानिंग डिवीजन का आज का जो है ना वो है रिपोर्ट है। तो मैं गुजारिश कर लेता हूं कि पाकिस्तान में 62 साल बहुत हो गए हैं चीजों को अकाई की दुनिया में। मैं कहता हूं बलोच है, आप कहते नहीं बलोच नहीं है, मैं अपनी वजूद कैसे आपको खो दूं? ठीक है ना? जेन्युइन क्वेश्चन है दुरानी साहब, आपके ऊपर बहुत से सवालों की बौछार हो गई, मगर
کیا آپ ملٹری آپریشن اگر ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کی حکومت کہتی ہے کہ ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا، اگر ہو رہا ہے جو کہ ڈاکٹر مالک بھی کہہ رہے ہیں، رؤف مینگل بھی کہہ رہے ہیں، تو کیا آپ بند کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بلوچستان کے جسمانی ضروریات کے متعلق سب سے پہلے ہم بات کریں گے، اس کے بعد اس کی روحانی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کا جسمانی مسئلے کا حل سب سے پہلے یہی ہے کہ ہم اس آغاز کریں اس حقوق کا جس میں سے ان کو بہت ساری جگہوں پر ریلیف ملے گا، اور یہ اس روحانی پیکج کا حصہ ہے جس کو آئین کے تحت آپ اختیارداری دے دیں گے، جس میں عزت نفس کا مجروح ہونا اور بلوچ حقوق کا پامال ہونا، جس میں سے رؤف مینگل صاحب نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر ایجنسیوں نے لوگوں کے شلواروں کو پاڑا، انہوں نے لوگوں کی داڑھیوں کو چھوٹا کیا، لوگوں کے بال چھوٹے کیے۔ یس، یہ ہماری نوٹس میں بھی یہ باتیں آ چکی ہیں، اس سے گزند ہوا ہے، روحانی نقصان ہوا ہے، اور بلوچ اپنے روحانی نقصان کے بدلے کو لینا جانتا ہے، یہ ہم بار بار کہتے رہے ہیں۔ اور چلو اب آپ کے نوٹس میں درانی صاحب، اب آپ کے نوٹس میں میں نے لایا، کیا کرو گے؟ اچھا سنیے میری جان، اس کا حل ہم نکال رہے ہیں، آپ میرا ساتھ دیں، آپ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں، آپ وزیر اعظم کا ساتھ دیں، آپ پریزیڈنٹ کا ساتھ دیں، آپ دیکھیں کہ ہم تمام عبوری فورسز کا ساتھ دیتے ہیں بھائی، ہم ساتھ دیتے ہیں۔ اب ایک سوال درانی صاحب آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں، پلیز آپ مجھے سنیں، آپ مجھے سنیں درانی صاحب پلیز۔ آپ دیکھیں، آپ جن کی بات کر رہے ہو، بالکل محترمہ بے نظیر بھٹو کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، آپ کے ورکروں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، لیکن آپ کو ایک اقتدار دی گئی، آپ اقتدار میں آتے ہی آپ نے اپنے ورکروں کے لیے کیا کیا؟ آپ نے محترمہ کی قاتل کو آپ نے آزادی کے ساتھ باہر بھجوایا، آپ نے نواب اکبر خان بگٹی، نوابزادہ بالاچ مری کی قاتل کو اور بلوچوں کے ہزاروں کی قاتل کو آپ نے پروٹوکول دے کر باہر بھجوایا گیا۔ آج وہ دنیا کے اندر وہاں پتہ نہیں لیکچر دیتے ہیں، کچھ ڈالر کماتے ہیں، اور وہاں سے دوست دھمکیوں کے انداز میں وہ بات کرتا ہے، تو یہ آپ کو اس لیے یہ تنقید کی جاتی ہے، آپ سیاسی ورکر ہو، تم اس تنقید کو بالکل اپنے اس پہ لے لو، اور اس کی جو کمزوریاں ہیں جو اقتدار میں آتی ہے ان کی ہوتی ہے، لیکن آپ ریئلائز کریں کہ اس طرح کی غلطیاں آپ لوگوں سے سرزد ہوئی ہے۔ آج پوری قوم سفر کر رہی ہے چینی کے لیے، آج پوری قوم لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، بالکل ڈفرینٹ بات ہے، بالکل اور لوگ پریشان حال ہیں، خودکشیوں میں اضافہ ہو رہی ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اب میں رؤف صاحب آپ کو صرف اتنا گزارش کروں کہ خدا را اس پیکج کو آنے دیجئے، اور یقین کر لیجئے، پیپلز پارٹی کے کارکن کے حیثیت سے آپ کو کہہ رہا ہوں، یقین کر لیجئے کہ یہ ایک ابتدا ہے، اور اس ابتدا میں بلوچستان کے تمام سیاسی حقوق اور تمام آپ کے جو فائنانس کے حقوق ہیں وہ اس میں تمام شامل ہیں۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیز کا رول ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے آن بورڈ لے لیا ہے کہ یہ پیکج ہے اور اس کے لیے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے؟ یس، یہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں۔ بلوچستان میں ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا، لیکن بلوچستان میں ایجنسی آپریشن طاقتور طریقے سے ہو رہا ہے، اس کو میں اور آپ تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو جو بلوچستان کے متعلق اس آغاز حقوق بلوچستان کی جو آواز ہے اس پیکج میں، ان سے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ اب دیکھیں، اگر آپ کہیں گے کہ فوراً بلوچستان سے فوج چلی جائے، تو آپ ذرا مجھے بتا دیجئے پاکستان کے ملک کے بارڈر پہ نیٹو فورسز اور انڈین کے بارڈر کے تمام ایجنٹس افغانستان کے بارڈر پہ ہیں جو کہ بلوچستان کے ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے۔ اس وقت ایران کے بارڈر کو آپ انسیف سمجھ لیجئے، 11